بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، علماء کرام اور تشریف فرما شہر و اطراف کے بزرگان محترم، بھائی سنو، ادھر سنو. ایک بات میں آپ حضرات سے معلوم کرنا چاہتا ہوں، یہ دین کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ کوئی بتا سکتے ہیں مدرس میں دین اسلام کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ بتاؤ بھائی، کس چیز سے ہوئی؟ نہیں بتائیں گے؟ میں بتاتا ہوں. اسلام کی ابتدا قرآن سے ہوئی. کس سے ہوئی؟ قرآن سے ہوئی. اللہ نے فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے پہلی آیت یہی نازل فرمائی. قرآن نازل فرمایا، اس کے بعد اللہ تعالی نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور لوگوں کو کلمہ کی طرف بلایا. دوسری چیز، تعلیم کی کیا اہمیت ہے؟ عبادت سے پہلے اللہ نے تعلیم سکھایا، علم سکھایا. اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. آدم علیہ السلام کو رب کائنات نے پیدا فرمایا، روح کو ڈال دیا تو تمام چیزوں کے نام گنوا دیے، فرشتوں کے سامنے پیش کیا. تو میرے محترم بزرگوں بھائی دوستو، علم کا بڑا مقام ہے، قرآن کا بڑا مقام ہے. قرآن میں حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہ کن کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہے؟ آقا مدنی احمدی مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات ہے. تم میں سے بہترین وہ انسان ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. بہت خوش قسمت انسان وہ ہے، مسلمان وہ ہے جو اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے، جو اپنے بچوں کو قرآن پڑھتا ہے. یہ مدرسہ کنز العلوم مختصر بات یہ ہے، حضرت مولانا عبد المتین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. سب کو آمین. انہی کی کاوشوں سے، انہی کی محنتوں سے یہ مدرسے کی گنتی، یہ مدرسے کی عمارت نظر آ رہی ہے. ایک مرتبہ مولانا نے مجھ سے کہا موجوان صاحب، ایسا ہے کہ آپ ایک کام کریں. حضرت مولانا ولی رحمانی نے تو خلافت سے نوازا تھا، مجھ کو بلایا اور کہا کہ درود کی مجلس کا آپ ہی کو اعلان کرنا ہے. تو میں نے اعلان کیا. ہمارے مفتی عبدالرشید صاحب، اللہ ان کو جزائے خیر دے، بہت محنت کرتے ہیں آ کر. میں بھی اتنا وقت نہیں دیتا ہوں. یہ گجرات میں پڑھاتے تھے تو جب یہاں آئے تو ہم نے کام شروع کیا علاقے میں. انہوں نے مجھ سے کہا، میں نے کہا کہ بھائی اٹھنے بیٹھنے کی مجلس بھی چاہیے. ہم لوگ دیوبند سے فارغ ہے، کوئی ندوہ سے فارغ ہے، کوئی رضائی ہے، علاقے کے بڑے بڑے علماء ہیں. شہر میں کسی کے پاس اٹھنے بیٹھنے کی جگہ بھی چاہیے. میں نے کہا چلیے مولانا کے پاس اٹھنے بیٹھنے لگے. مسجد میں کھڑا ہو رہتا ہوں، کوئی بات ہوتی تھی تو مولانا مجھ کو بلاتے تھے اور سمجھاتے تھے، کہتے تھے کہ مجھے رضوان علاقے میں ضرورت ہے، انشاءاللہ اس مدرسہ کو میں چالو کروں گا اور انشاءاللہ اچھا مدرسہ ہے. آپ ہی لوگوں کو سنبھالنا، آپ ہی لوگوں کو سنبھالنا ہے. یہ ان کا جملہ تھا، یہ ان کا جملہ تھا. اللہ نے اس مسجد کے ذمہ دار کو بھی ایسا بنایا، بڑے مخلص ہیں. ہمارے حاجی صدیق صاحب، ہمارے عبدالحسیب سیکریٹری صاحب، ایک مرتبہ میٹنگ ہوئی تھی، تمام لوگوں نے ان دونوں کے سر پہ ذمہ داری دی تھی. شہر کے لوگ، اطراف کے لوگ یہاں جمع ہوئے. دیکھو ہم لوگ مل کر کے آپ دونوں کے سر کے اوپر ذمہ داری دیتے ہیں. الحمدللہ یہ دونوں حضرات وقت بھی دیتے ہیں. خاص طور پر ہمارے عبدالحسیب
मैं तो इनके सामने तारीफ नहीं कर रहा लेकिन कर देता हूँ। कहीं ज़रूरत होती है तो फ़ौरन पूरा करते हैं। एक मरतबा मदरसे कमरे में बैठा था, हाजी सिद्दीक साहब कहने लगे, हाजी साहब, सेक्रेटरी साहब, आपने रंग की पुताई कर दी है, मेरे पास मुदर्रिस को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं। फ़ौरन इंतज़ाम करके दिलवा दिया। कौन है? तनख्वाह नहीं लेते हैं, वक्त देते हैं, अपना कारोबार संभालना, मस्जिद मदरसे वक्त देना, ये कोई मामूली बात नहीं है। तो हमारे मुखिया शमीम साहब आते हैं कभी कभी, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सपोर्ट करते हैं। अतराफ़ के मुसल्लम आबिद साहब, अल्लाह इनको जज़ा खैर दे। खुलासा कलाम ये है कि ये चंद सालों में हम लोगों ने आपको एक पूंजी दिया है। 7 बच्चों ने यहाँ हिफ्ज़ किया है, कोई मामूली चीज़ नहीं है। आज शहर के अंदर मुझे रिकॉर्ड बता दीजिए, 7 बच्चे हाफ़िज़ कुरान इस जामे मस्जिद में हैं। तो आप हज़रात से दुआ की दरख्वास्त है, अल्लाह ताला इस मस्जिद को, इस इदारे को तरक्की की राह पर गामज़न करे और अल्लाह ताला आप बुज़ुर्गों का साया हमारे अतराफ़ के उलमा अगर इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे, इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे, इंशाअल्लाह ये मस्जिद और मदरसा फलेगा फूलेगा। अल्लाह ताला हम सबको आमद की तौफ़ीक़ अता फरमाए।